शायर का जितना बड़ा किरदार है माशरे को तब्दील करने में, मैं नहीं समझता किसी और का इतना बड़ा किरदार हो सकता है। क्योंकि भाई स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने आएंगे इस यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स कर रहे हैं या बीएस कर रहे हैं तो उसमें हमें लैंग्वेज सिखाई जाएगी, लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता। जब डिपार्टमेंट में आते हैं तो उनको क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पॉपुलर क्रिटिसिज्म, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि भाई हमने ये किस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले ली, हमारा मानना तो ये था कि हम लैंग्वेज सीखने आते। डेप्थ ऑफ फीलिंग्स कांट बी गेज्ड, depth of feelings can't be gauged, pathless emotions can't be gauged, the aching heart may take my life, separation stabs like a sharp knife. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम अदब आदाब के साथ एक और अदबी और इल्मी नशिश के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान नवीद अफसर। ख़वातीन व हज़रात, अदब का किसी भी माशरे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार होता है। अगर अदब को बेहतर तरीके से हम आम इंसान तक पहुँचाएँ तो अदब के ज़रिए हम किसी भी माशरे को तब्दील कर सकते हैं। आज अदब से ही रिलेटेड एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी अदब में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल की, साथ साथ उर्दू अदब को भी बहुत अच्छे अंदाज में समझते और जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में एज ए इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चरर, ये आजकल काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अहमद साहिर। शहजाद, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी गिलगित मीडिया नेटवर्क की टीम का कि उन्होंने इस मौके पे मुझे लिटरेचर के हवाले से कुछ बातें आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए मदऊ किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शहजाद, इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाने का इत्तेफाक आपको कैसे हुआ? क्या आप शुरू से ही इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आपकी अटेंशन थी या अट्रैक्शन आपको उस फील्ड की तरफ से थी कि जो आप इस फील्ड की तरफ आए? लिटरेचर के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि लिटरेचर के हवाले स्पेसिफिकली लिटरेचर के हवाले से मेरा कोई इस तरह का इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से नहीं था। उर्दू लिटरेचर चूँकि हम पढ़ते थे, घरेलू माहौल भी इस तरह का था कि उर्दू लिटरेचर से काफ़ी वाबस्तगी थी, घर वालों को भी, दोस्त अहबाब को भी, और कुछ असातिज़ा ने भी इस हवाले से बड़ी मेरी रहनुमाई की। बाकी मेरी जो इंटरेस्ट डेवलप हुई वो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से थी। जो ही मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने लगा वक्त के साथ साथ, तो डेफिनेटली स्कूल कॉलेज लेवल पे तो हम लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं रख सकते थे, हमारे दौर में शायद आजकल रखते हों। तो जब यूनिवर्सिटी चला गया तो यूनिवर्सिटी में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन लिया था, तो किसी टीचर ने मुझे, जिसका बहुत बड़ा किरदार रहा है मेरे ओवरऑल करियर के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लिटरेचर की तरफ आए क्योंकि आपका अदब से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो बस वही दिन था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आया और ये एक सिलसिला चलता गया और मैं एमफिल की तरफ चला गया। लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर में मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एमएस किया और इसके बाद एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी रहा और आगे आपको पता है कि मैं पीएचडी के लिए बहुत जल्द फ़ौरन जा रहा हूँ लिटरेचर में ही। अच्छा शहजाद, आप एज ए इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर होने की वजह से इंग्लिश लिटरेचर में तो आपको ऑब्वियसली महारत है, लेकिन उर्दू लिटरेचर को भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है और समझते भी हैं, तो आपने इन दोनों लिटरेचर्स में क्या फ़र्क महसूस किया? सबसे पहले तो लिटरेचर में महारत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि महारत तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर पुख्तगी और एक्सपर्टीज़ वो आती रहती हैं। तो मैं अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ। जो भी अदब में पढ़ूँ, खा वो अंग्रेज़ी अदब हो, उर्दू अदब हो, अमेरिकन लिटरेचर में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। उसके अलावा दीगर लिटरेचर्स भी मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, जैसे साउथ एशियन लिटरेचर है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, उनके अपने फ़ीचर्स होते हैं। उर्दू लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर में डेफिनेटली बहुत से थीमेटिक डिफरेंसेस मौजूद हैं, थीम्स अलग है, उनके मज़ामीन अलग हैं। जहाँ तक जॉनरास की बात की जाए तो जॉनरास जैसे लिटरेचर में अगर इंग्लिश लिटरेचर में देखा जाए तो ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर में भी है, उर्दू लिटरेचर में भी ड्रामा बिल्कुल इसी तरह का ही है, वही टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वक्त के साथ साथ टेक्निक्स के अंदर इनोवेशंस तो आती हैं, उनके असनाफ जो उर्दू में कहते हैं जॉनरास में।
لیکن اگر دیکھا جائے تو چونکہ کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی تھیولوجیکل ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کسی بھی رائٹر کا، تو وہ چیز ہمیں لٹریچر کے اندر نظر آتی ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر اسپیشلی انڈو پاک کے اندر ہم پاکستانی رائٹرز اردو میں جو لکھتے ہیں ان کی طرف اگر ہم دیکھیں، جیسے اگر اقبال کا نام لے، غالب کا نام لے، بہت فیملیئر قسم کے رائٹرز ہیں، سر سید ہیں، اس طرح شبلی ہیں، بہت سارے رائٹرز ہیں، ان کے الگ الگ تھیمز ہیں، انہوں نے الگ الگ تھیمز کو ریپریزنٹ کیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح انگریزی ادب کے اندر آپ سوفیکلیس سے لے کر شیکسپیئر تک آ جائیں، پھر ملٹن، چوسر، یہ بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے ادب میں بہت زیادہ خدمات دی ہیں۔ تو ان کے فیچرز لٹریچر کے اگر ایلیمنٹس اندر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے تھیمز بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستانی یا اردو لٹریچر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے مناسب۔ صحیح۔ اچھا شہزاد، انگریزی ادب کے اندر آپ کس جانرا یا صنف میں مہارت رکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے کیونکہ یہ ریلیٹڈ ٹو مائی فیلڈ ہے۔ میں بنیادی طور پر جب ایم ایس کی طرف گیا تو وہاں میں نے اپنا اسپیشلائزڈ ایریا، میں نے وہاں پر کلک ہو گیا مجھے کہ دس از دا کی ایریا دیٹ آئی ہیو ٹو گو فار اسپیشلائزیشن۔ تو میرا جو کی ایریا ہے وہ پوسٹ کلونیل لٹریچر ہے۔ پوسٹ کلونیل لٹریچر کے علاوہ میں پاپولر فکشن بھی پڑھاتا ہوں، اور آگے جو میں پی ایچ ڈی کی طرف جاؤں گا اس میں ایک بلینڈ اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں میں، جس میں جنرل اسٹڈیز کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور اس کے علاوہ پاپولر فکشن اسپیشلی پوسٹ 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد امریکہ کے اندر پاکستانی انگلش رائٹرز اور امریکن رائٹرز نے ایک نئے قسم کے جانرا کو، ایک نئے قسم کے نیریٹو کو تھرو لٹریچر دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا۔ تو وہ چیز میں بیسکلی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کے مائنڈز بنائے گئے، جیسے نوم چومسکی آپ جانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے انگلش کے اندر، انہوں نے ایک مینوفیکچرنگ کانسیپٹ کا کانسیپٹ دے دیا تھا کہ کس طرح کانسیپٹ کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے، کس طرح مینٹیلٹی کو چینج کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام ایلیمنٹس میں دیکھتا ہوں۔ اس کے اندر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کل آپ نے سنا ہوگا اسلاموفوبیا ایک ٹرم بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئی، ہر کسی کے زبان زدہ عام ہو گئی ہے۔ تو اسلاموفوبیا کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی کی ایریاز ہے میرے ریسرچ اور میرے انٹرسٹ کے، جس کو میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ورلڈ کے اندر اسلاموفوبیا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شہزاد، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ادب کے ذریعے ہم معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ادیب اور شاعر ادب کے ذریعے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں یا معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال سے ادیب اور شاعر کا جتنا بڑا کردار ہے معاشرے کو تبدیل کرنے میں نہیں سمجھتا کسی اور کا اتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور قسم کا قول ہے، پروورب کہیں اسے، پین از مائٹیئر دین سواٹ۔ تو آپ قلم کے ذریعے بہت بڑی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر ہسٹری میں دیکھا جائے، میں ساؤتھ ایشین کے کانٹیکس میں، پاکستان کی ہسٹری کے کانٹیکس میں اگر بات کروں کہ ادب کا کتنا بڑا کردار رہا، سر سید سے لے کر اقبال تک نوجوانوں کو یا اس وقت کے مسلمانوں کو جو ایک ویژن دیا کہ بھئی آپ کے لیے الگ ایک سسٹم، الگ ایک کنٹری ہونی چاہیے، تو پورے معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کلونیل سسٹم چل رہا تھا، کالونیز تھی، انگریزوں جیسے سپر پاورز آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر حکومت کر رہے تھے، تو ان کو کس طریقے سے ایک تبدیلی کا وہ سبب بنے۔ ہمارے کانٹیکس میں دیکھیں تو کچھ ڈیکیڈز پہلے اگر آپ دیکھیں تو گلگت کے حالات بہت ہی خراب ہو گئے تھے، بہت برے حالات تھے، انٹالرنس بہت زیادہ پروموٹ کر گیا تھا۔ تو اس دوران ہمارے جو لوکل شعراء ہیں، پوئٹس جو ہیں یا رائٹرز جو ہیں، انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے پیس کا ایک میسج پروموٹ کیا، پیس کے میسج کو بہت عام کیا، اور یوں ایک تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیسفل سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ ادب کا ہی دین ہے کہ ناؤ دا سوسائٹی از انٹائرلی چینجڈ اینڈ وی آر لیونگ ان اے ویری پیسفل سوسائٹی۔ اچھا شہزاد، آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طرح کے اثرات ادب کے معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں؟ ادب کے اثرات کو، اس کو میں ملٹی ڈائمینشنل، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ملٹی ڈائمینشنل پرسپیکٹیو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کا ادب آپ پروموٹ کرنا چاہیں گے اسی طرح کی تبدیلیاں معاشرے میں رونما ہوں گی۔ میں ایک تو پھر اپنے ایریا آف اسپیشلائزیشن جس میں مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اس کی طرف میں اشارہ کروں تو ایک
मॉडर्न कॉलोनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट जो आया, अमेरिकन कॉलोनाइजेशन हम जिसे कहते हैं, जिसमें कई कंट्रीज़ पर अमेरिकन अटैक्स हो गए और उन्होंने किस तरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेजिटिमाइज़ किया दुनिया के अंदर। उन्होंने तो एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल किया, दूसरा इन्होंने लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, पॉपुलर लिटरेचर का इस्तेमाल किया। इसी तरह हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ का इस्तेमाल करके ये एक कॉन्सेप्ट है फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन वॉर हम जिसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल करके माइंड को चेंज करने की कोशिश की गई। ये है एक अपने एजेंडे को प्रमोट करना सोसाइटी के अंदर या दुनिया के अंदर। इसी तरह माशरे के अंदर हर राइटर अपने हिसाब से डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस होता है, तो वो अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ एरियाज़ को देखता है कि भाई इस एरियाज़ में मुझे कंट्रीब्यूट करना, इन एरियाज़ में मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए और तब्दीली लेके आना चाहिए माशरे के अंदर। अगर पीस की ज़रूरत है तो पीस के हवाले से, वुमेन राइट्स का एक बहुत बड़ा इशू हमारी सोसाइटी में चल रहा है, आपने देखा होगा, तो इस हवाले से पोइट्स का, राइटर्स का बहुत बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम किया। और आज कोई भी ऐसा बंदा, हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, अब भी है किसी हद तक, तो हम देखते हैं तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो वुमेन राइट्स की बात ना करे या ह्यूमन राइट्स की बात ना करे। इसी तरह रिसेंट कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, दोस इंसिडेंट्स वर डेफिनेटली शेमफुल इंसिडेंट्स। तो उन इंसिडेंट्स के हवाले से बहुत से राइटर्स ने अपना कलम उठाया और कंडेम करने की कोशिश की। माशरे के अंदर मुस्बित तब्दीलियाँ लेके आ सकते, इसी तरह किसी और माशरे के इमेज को ख़राब करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो और अपना एक ओपिनियन नैरेटिव को प्रमोट करना हो, तो भी लिटरेचर का इसमें बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। सही हो गया। अच्छा साहिर, शायरी आप लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं और अंग्रेज़ी में भी आपने काफ़ी पोइम्स लिखी हैं, तो इस वक्त जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनकी नज़र को एक आध इंग्लिश की और एक उर्दू की अगर आप गज़ल शामिल कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इजाज़त दें तो, क्योंकि मैं इस फील्ड में तो ख़ुद को तिफ़्ल मकतब समझता हूँ, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म और पोस्ट कॉलोनियल मेरा फील्ड इस तरह का है, लेकिन चूँकि मुझे अदब से लगाव है तो मैं उर्दू में भी शायरी करता हूँ और इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है। उर्दू गज़ल मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगा। घोलकर दूध में तावीज़ पिलाई होगी, घोलकर दूध में तावीज़ पिलाई होगी, तभी तस्वीर मेरी उसने जलाई होगी। वाह। जब गिरा होगा बर्फ़ जाम के पैमाने में, जब गिरा होगा बर्फ़ जाम के पैमाने में, वल्लाह उस बर्फ़ ने क्या आग लगाई होगी। अरे वाह, वल्लाह उस बर्फ़ ने क्या आग लगाई होगी, वल्लाह उस बर्फ़ ने क्या आग लगाई होगी। ज़िंदगी तेरे मुक़द्दर में नहीं सुख शायद, ज़िंदगी तेरे मुक़द्दर में नहीं सुख शायद, यास एज़ीज़ तेरे वास्ते आई होगी, यास एज़ीज़ तेरे वास्ते आई होगी। आज वाइस भी मिला झूमता में खाने में, आज वाइस भी मिला झूमता में खाने में, लाजिमन साकी ने उसको भी पिलाई होगी। वाह। लाजिमन साकी ने उसको भी पिलाई होगी, छोड़कर नाम के मजनू ने उसे ए साहिर, वाह, कर्ब क्या है उसे ये बात बताई होगी। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक इंग्लिश में भी अगर एक क्वीन वगैरह आप। इंग्लिश में भी मैंने मुख्तलिफ़ थीम्स पे लिखा है, कोशिश की है कि मैं इस तरह की पोइट्री सेलेक्ट करूँ जो कि ऑडियंस को बहुत अपीलिंग भी लगे और वो अंडरस्टैंड करें। डेप्थ ऑफ फीलिंग्स कांट बी गेज्ड, डेप्थ ऑफ फीलिंग्स कांट बी गेज्ड, pathless emotions can't be gauged. The aching heart may take my life, separation stabs like a sharp knife. Agony and anguish conquered me, O Lord, return a moment of glee. Thank you. सही, बहुत ज़बरदस्त शहज़ाद, तो बहुत अच्छे पोइम और गज़ल आपने सब सुनने वालों के और देखने वालों की नज़र किया। अच्छा शहज़ाद, दोबारा आते हैं ज़रा क्वेश्चंस की तरफ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आना चाहते हैं, जिनका शौक़ है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का और इस फील्ड की तरफ आने का, तो उनको आप क्या सजेशंस देंगे, क्या नसीहत करेंगे उनको? लिटरेचर की तरफ और लिंग्विस्टिक्स की तरफ हमारा रुझान बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमने यूनिवर्सिटी में जब BS और मास्टर्स प्रोग्राम्स अनाउंस किए, उनकी एडमिशन्स अनाउंस की, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशंस दी और हमें मुश्किल हो रहा था कि उनमें से चंद को हमने लेना था और प्रोग्राम रन करना था।
تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آنا چاہتے ہیں اس پروگرام کی طرف، تو ان کو میں یہ ایک جو میں نے ان کو اسسٹ کیا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو پرابلمس میں نے نیو ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹس کے اندر دیکھی ہیں، ان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اسٹوڈنٹس اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم انگلش لینگویج سیکھنے آئیں گے اس یونیورسٹی میں، ماسٹرز کر رہے ہیں یا بی ایس کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں لینگویج سکھائی جائے گی، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گرامر ٹھیک کروائی جائے گی. تو اس طرح کا ایک کانسیپٹ لے کے آتے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوتی رہتی ہیں، گرامر کے حوالے سے آپ کی لینگویج امپروو ہونا، دیز آر دا پارٹس آف یور لرننگ. لیکن اسپیسیفکلی ایسا نہیں ہوتا. جب ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں تو ان کو کلاسیکل لٹریچر، ہسٹری آف انگلش لینگویج، ہسٹری آف انگلش لٹریچر، فونیٹکس اینڈ فونالوجی، ڈفرینٹ طرح کے سبجیکٹس، پوسٹ کلونیل لٹریچر، پاپولر کرٹیسزم، بہت سارے ایسے سبجیکٹس انہیں پڑھاتے ہیں. تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لی، ہمارا ماننا تو یہ تھا کہ ہم لینگویج سیکھنے آتے. تو یہاں پر میں انہیں بتاؤں کہ پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں. اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو انگلش لینگویج کے لیے یا انگلش لینگویج کو سیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو میں نہیں سجیسٹ کرتا اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. لیکن اسپیسیفکلی انگلش ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے ویورس کو بتانا چاہتا ہوں، تمام اسٹوڈنٹس کو، کہ انگلش لینگویج کچھ الگ چیز ہے، لٹریچر اس کے اندر ایک الگ طرح کا فیلڈ ہے، لنگوسٹکس الگ فیلڈ ہے، اور اسی طرح ٹرانسلیشن اسٹڈیز الگ فیلڈ ہے. یہ بالکل الگ الگ فیلڈس ہیں. اگر آپ نے لینگویج امپروو کرنا ہے تو لینگویج کے لیے بہت سارے لینگویج انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز کچھ لینگویج کے کورسز کروا رہی ہیں، برٹش کاؤنسل کروا رہا ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ جو ادارے ہیں ان میں آپ لینگویج ضرور سیکھیں. لیکن جب تک آپ کے اندر وہ لٹریری ٹیسٹ نہ ہو تو آپ کو میرے خیال سے کسی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریڈنگس میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، آپ لکھنے میں بہت اہل ہیں، یو آر ایکسپرٹ ان رائٹنگ ایز ویل، تو آپ یقیناً انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں. اچھا ساحر، ایز اے انگلش لٹریچر کے پروفیسر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انگلش لٹریچر ہمارے کلچر اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں کیا اثرات مرتب کر رہا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ میں ایک واقعہ اپنے کلاس کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں کہ ان دا لاسٹ سیمسٹر میں ماڈرن ڈرامہ پڑھا رہا تھا. تو ماڈرن ڈرامہ میں کچھ تھیریز، ظاہر سی بات ہے تھیوریٹیکل کانسیپٹ دے کے ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. تھیوریٹیکل کانسیپٹ سے مراد لٹریری تھیریز کی میں بات کر رہا ہوں. ماڈرن جو تھیمز زیادہ تر ہیں وہ نائلزم اور ایبسرڈزم، اس طرح کے تھیمز ہیں. جب یہ آپ لٹریچر پڑھاتے ہیں تو اس میں گاڈ فاربڈ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کو کسی طرف کٹ کٹ کے کوئی غلط میسیج نہ لیں. ڈینائل آف گاڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ماڈرن ڈرامٹسٹ جو انگلش ہیں ان میں سب سے پہلے ڈینائل آف گاڈ ہے، کیونکہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد ایک طرح کا مطلب مائنڈ سیٹ بلڈ اپ ہو گیا کہ بھائی نہ ان کو ریلیجن کچھ دے سکتا ہے، نہ لوگوں کو سوشل سٹرکچر کچھ دے سکتا ہے. تو وہ بالکل عجیب و غریب قسم کے ایک کانسیپٹ کے ساتھ سامنے آئے جس میں ڈینائل آف گاڈ انہوں نے کیا. اس طرح کے تھیمز اور دیگر ویسٹرن تھیمز ڈیفینیٹلی انگلش سوسائٹی کے، امریکن سوسائٹی کے تھیمز جو ہیں، یا دیگر ویسٹرن کنٹریز کے لٹریچر کے جو تھیمز ہیں وہ ہم پڑھاتے تو ان کا ایک یقیناً اثر ہمارے بچوں کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کلچر، ہمارا ریلیجن، ہمارا سوشل سسٹم بالکل ان سے ڈیفرنٹ ہے. لیکن ایک بات ہمیں یہاں سمجھنی پڑے گی کہ بھائی آپ کس لیول کے اسٹوڈنٹس کو کس لیول کی بکس کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو ہر بک آپ کو ایک مخصوص لیول پہ آ کے پڑھنا ہوتا ہے. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اتنا میچور ہوتا ہے کہ وہ انگلش لٹریچر کے اندر جس طرح کی بھی تھیمز آ جائیں ان کو انٹرپریٹ کرے اور ان کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرے. وہ لرننگ فار دا سیک آف نالج وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو یہ میرے خیال سے اس سے بھی اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں. صحیح. اچھا شہزاد، آخری سوال آپ سے کہ آپ کو انگریزی لٹریچر پڑھاتے ہوئے یونیورسٹی میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ انگریزی لٹریچر چونکہ فرسٹ آف آل کہ یہ دس از ناٹ اوور لینگویج. آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر ہے. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس وین دے کمپلیٹڈ دیئر انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن دے جسٹ گیٹ ایڈمیشن ان یونیورسٹیز. تو اس وقت ان کی لینگویج اتنی امپروو نہیں ہوتی. تو میڈیم آف انسٹرکشن اگر ہم یونیورسٹی کے کلاسز میں دیکھیں، آپ خود یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، آپ نے MSc کیا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے، لینگویج جو ہے وہ انگلش کا استعمال ہم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں
وہ سمجھ نہیں پاتے. اور ایک اور دھبا لگ جاتا ہے ہمارے اوپر کہ آپ انگلش جب پڑھا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی انگلش کو ہم انگلش میں ہی پڑھائیں. اور یہ میری پرسنل رائے بھی ہے اور میں یہ سجیسٹ بھی کرتا ہوں, اکثر میں اپنے کلیگس کے ساتھ بیٹھ کے یہی کہتا ہوں کہ انیشیلی ڈیفینیٹلی ان کو مسائل ہوں گے لینگویج کمپریہینڈ کرنے میں, بٹ وی ہیو ٹو ہیو میڈیم آف انسٹرکشن ان انگلش. تو یہ میں سجیسٹ کرتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے لینگویج کا مسئلہ آ جاتا ہے. دوسرا, ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کے پاس وہ ریڈنگ سکلز نہیں ہوتے, وہ لٹریچر سے ان کا لگاؤ نہیں ہے. اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں, کئی فیکٹرز ہیں, جیسے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, زیادہ تر بچے سوشل میڈیا پہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں. بک ریڈنگ والا ایک جو ٹرینڈ تھا کسی زمانے میں وہ ختم ہو چکا ہے. تو انگلش لٹریچر کی ریڈنگ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ان کی ریڈنگ نہیں کرنے کی وجہ سے ہم وہ پروڈکٹ نہیں دے پاتے سوسائٹی کو جو ہم دینا چاہ رہے ہیں یونیورسٹیز کے ان ڈگریز کے تھرو. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اسپیسیفکلی گلگت بلتستان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر کوئی اس طرح کے ہمارے پاس بک سٹورز بھی نہیں ہیں. ہم بچوں کو سیمسٹر سٹارٹ میں ہی آؤٹ لائن دے دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ بکس آپ نے پرچیز کرنے ہیں, تو یہاں پر بکس ملتی ہی نہیں ہیں. تو کسی کا اگر کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز ڈاؤن ٹاؤن ہو, اسلام آباد راولپنڈی میں ہو, تو وہاں سے وہ بکس منگواتے سیمسٹر اینڈ ہو جاتا ہے. تو کئی فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ سارے پرابلمس ہمیں بھی فیس کرنے کو ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی فیس کرنے کو. چلیں شہزاد, بہت شکریہ. آج آپ ہمارے پروگرام ادب آداب کے سیکنڈ نشست میں ہمارے مہمان بنے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی خواتین حضرات, امید کریں گے کہ ادب آداب کے آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. آج ہم نے اردو ادب کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب کے حوالے سے بھی کافی کچھ جانا اور اس حوالے سے ہم نے بات کی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نوید افضل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.